بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محاورہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لینا، یعنی کہ ایسا مسئلہ اپنے پیدا کرنا جو یا تو کہیں آرام سے کوئی ابدی نیند سو رہا ہوتا ہے یا آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا۔ سارا دن خبروں کے انتظار میں تھا کیونکہ 3-4 خبر بڑی اہم تھیں۔ جو اس پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ نکلنا تھا۔ پھر مریم بی بی نے بھی آج پریس کانفرنس کی۔ پھر حکومت بھی روزانہ کے پیمانے پہ کوئی نہ کوئی حماقت یا مزید حماقت کی مرتکب ہوتی ہے۔ اسی دوران پتہ چلا کہ سیدنا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، یہ گرفتار کرنا ایشو نہیں ہے، ایسے گرفتار کیا جیسے کہ امریکیوں نے اسامہ بن لادن کو بھی نہیں گرفتار کیا ہوگا۔ اب ایسا آپ نے پنگا لے لیا ہے کہ اس نے ابھی یہ خبر پوری طرح پھیلی نہیں ہے کہ اس وقت لاہور جو ہے پورے کا پورا پیرالائزڈ ہے۔ کراچی سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں، اور دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں پورا پاکستان جو ہے یہ پیرالائزڈ ہوگا۔ آپ نے ان کی پبلک سپورٹ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پہ دیکھ لی۔ پھر مت بھولیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پبلک سپورٹ کی تعداد پہ نہ جائیں، ان کی زیل پہ جائیں، ان کے ولولے، جوش و خروش اور اس کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ پہ جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کل اس پہ ہم سیر اصل بحث بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آج یہ جو کچھ کیا ہے کیا رنگ لاتا ہے۔ تو حکومت کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں ہاتھ جو ہیں مسائل سے نہیں بحران سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک اور ایڈ کر دیا، تب انہوں نے جھوٹ بولا تھا خادم حسین رضوی صاحب سے کہ ہم فروری تک فرانس کے سفیر کو بھی نکال دیں گے، اور پچھلے دنوں جھوٹی موٹھی کیبنٹ میٹنگ بھی کی جس میں ان کے مطالبات پہ غور کیے گئے۔ ظاہر نہیں کر سکتے، تب آپ نے ڈنگ ٹپاؤ کے لیے ان کو چلایا تھا، اب یہ گلے پڑ گیا۔ میرا موضوع آج بڑا دلچسپ تھا، اور میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اور اس کے اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتیں، ان کا میں ایک تقابلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دو بہت بڑے اتحاد ہیں، یہ بنے کیسے؟ پہلا اتحاد کہاں کب وجود ہوا ہے؟ پہلا اتحاد 26 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد چند ہفتوں کی میتیں شاخہ کے بعد 10 جماعتیں کم از کم جہاں تک میرے علم میں ہیں ان سے وجود میں آیا۔ ایک اس میں پی ٹی آئی تھی، دوسری اس میں ایم کیو ایم تھی، پھر اس میں مسلم لیگ کاف تھی، پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی، پھر اس کے اندر باپ تھی، پھر اس کے اندر بی این پی مینگل تھی، پھر اس کے اندر پی ٹی ایم تھی، پختون تحفظ موومنٹ، پھر اس کے اندر جی ڈی اے تھی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہند سے، پھر اس کے اندر فاٹا کے آزاد گروپ تھے، پھر اس میں عوامی مسلم لیگ تھی، پھر اس کے اندر متحدہ مجلس عمل تھی۔ میرے خیال 10 ہو گئی ہوں گی، شاید ایک آدھ رہ گئی تو معذرت چاہتا ہوں۔ ان میں ایک دو چھوٹی جماعتیں بلوچستان کی ادھر ادھر کی وہ میں نے شامل نہیں کی، لیکن اس میں دو اور بھی بڑی قوتیں تھیں۔ ایک تو بہرحال اللہ میاں، وہ شاید پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہو، اور ایک اسٹیبلشمنٹ پاکستان آرمی۔ تو ان سب نے مل کے حکومت بنائی جس کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان ٹھہرے، اور وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اتحاد ایک لوز سا الیکشن کے بعد آیا، جب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو تب یہ اکٹھے ہوئے۔ چنانچہ عمران خان اکیلا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹوں کو آپ کھول کھول کے بتائیں۔ عمران خان اکیلا، جماعتیں میں نے گن دی ہیں، بیچارہ اکیلا، اور کن کن کے سارے۔ جب یہ پی ٹی آئی کو جتوایا گیا تو مسلم لیگ نون کے جو بدترین لوگ تھے وہ توڑ کے شامل کیے گئے۔
پیپلز پارٹی کے جو بدترین لوگ تھے، بابر اعوان صاحب ہو گئے، اعظم سواتی صاحب جیسے لوگ ہو گئے، مختلف لوگوں کے بدترین جن کے اوپر کرمنل چارجز تھے، نیب کیسز تھے، کورٹس کے ڈیسیجنز تھے، یہ شامل کرایا گیا۔ ایم کیو ایم جو کہ پاکستان دشمنی میں ایک نام پیدا کر چکی تھی، وہ شامل کرائی گئی۔ میرے تو خیر بہت ہی احترام کا رشتہ، اور میں پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں چند ایک، ان میں سے چودھری شجاعت صاحب ہے، بہت ہی کمال کی شخصیت ہے۔ پرویز الہی صاحب کی عزت بھی میں اس سے کم نہیں کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے نزدیک وہ ڈاکو تھے، بدترین شخص بقول عمران خان صاحب کے شیخ رشید، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جن کو چپڑاسی رکھنے پر تیار نہیں تھے، پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ عمران خان اکیلا، وہ کہتا ہے یہ جو نیا پاکستان ہے، اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ سارے ڈاکو میرے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس جھوٹے شخص سے کو پوچھے کہ جو حکومت آپ نے بنائی تھی وہ کس کے سارے میں تھی؟ تم ناشکرے ہو، ناشکرے تو تم ہو۔ مریم نواز صاحبہ نے آج ہی بتایا ہے، آج ہی شاید وہ کوٹ کر رہی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ جس پہ احسان کو اسے شر سے بچو۔ کسی نے سبق نہیں سیکھا عمران خان کے شر سے، کہ کتنے لوگ ہیں، اور بلکہ ایک ایک کا نام گنوا سکتا ہوں درجنوں میں، جنہوں نے شخص پہ احسان عظیم کیے اور اس شخص نے ان کو اس بری طرح ڈسا اور اس بری طرح ان کو اپنے شر کا نشانہ بنایا کہ یقین جانے انسان کے تصور سے باہر ہے۔ چنانچہ یہ جتنے جماعتیں تھیں 11، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پرویز الہی صاحب، شیخ رشید صاحب، افواج پاکستان کے جرنیل، سب کے بارے میں، ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں، عمران خان صاحب کے اقوال زرعی یقین جانے چھاپ کے پاکستان میں عام کرنے چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی زیادہ غلط بھی نہیں تھے، اب تو لگتا ہے کہ غلط نہیں تھے، لیکن دیکھیے یہ بھی کیا چیز ہوتی ہے اقتدار، کہ کس قسم کی انسان کو۔ عمران خان کو تو چھوڑو، اس نے تو کئی دفعہ بتایا کہ میرے لیے عزت بیزتی کوئی بات نہیں ہے، وہ پر جھاڑے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں بیچنے والے بھی ووٹ عمران خان، خریدنے والے بھی عمران خان، بلوچستان والے کو بھی ٹکٹ دیا جس کو پیسے کے الزام لگے عمران خان، سندھ کے بھی جس کو ٹکٹ ملا اور تحریک انصاف نے الزام لگا عمران خان، پھر بھی کہا جی سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ اپوزیشن جو ہے خرید و فروخت کر رہی ہے۔ یہ تھا، اسے خرچ ہونا تھا۔ کیوں آج کسب پرسی کا شکار ہے؟ اسی وجہ سے۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں ایک اور بھی بنی اتحاد، وہ اپوزیشن کا تھا، وہ ہے پی ڈی ایم۔ پی ڈی ایم کے اندر بھی مسلم نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، نیشنل عوامی پارٹی، جمعیت علماء پاکستان، اچک صاحب کی پارٹی، اس میں پی ٹی ایم پہ یہاں پہ بھی آ گئی، بی این پی اختر مینگل جو ہے وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ اب یہ بھی کوئی 11 پارٹی کا الائنس بنا جس میں پی ٹی ایم پہلے چھوڑ کے چلی گئی۔ چھوڑ کے کیا چلی گئی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ آپ ان کو تو ہٹائیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دونوں طرف پہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ کوئی کم نہیں ہے، یہ برابر کے ہیں۔ ادھر کسی پارٹی پہ کم ہوگا، شاید فضل الرحمان پہ، مسلم نون پہ کم ہو، اور بھی 2-4 پارٹیز پہ کم ہو، یا چکزئی صاحب کی یا جے یو پی نورانی گروپ پہ، لیکن ان کے اثر و رسوخ ہر پارٹی میں ہے۔ مسلم نون سے جس کو چاہتے ہیں سینٹ کا ٹکٹ دلوا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایم این اے کا ٹکٹ نہیں جان دینے دیتے، نون کے ہر پارٹی میں ہے۔ چنانچہ ادھر بھی ایک اتحاد بنا، اب یہ 2 اتحاد مقابلے میں ہیں۔ اب آ گیا جی آج کل جس کی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے کہ یہ دونوں اتحاد کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتحاد پہلے بنا تھا حکومتی اتحاد، اس کی حالت زار دیکھ لیں۔ وہ کون سا دن ہے کہ شکست و ریخت کے عمل سے اتحاد نہ گزرا ہو؟ کتنی دفعہ ایم کیو ایم ناراض ہو کے چلی گئی، پرویز الہی صاحب نے اوپن انٹرویو دیے، عمران خان صاحب نے کھلے منہ مارا، پھر جا کے ان کے اوپر تنقید کی، مونس الہی کو وزیر نہ بنایا،
اور پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت پڑنے پہ گدھے کو ہی باپ بنا لو، تو پھر چودھری شجاعت صاحب کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے مدو بوئی کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ پرویز الہی سمجھیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے اور ماننے والے ہوں گے، ان میں سے جو کچھ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یہ کیا شخص ہے، یہ چھوٹی سی ضرورت کے سامنے چودھری شجاعت حسین صاحب کے سامنے دو زانوں کے بیٹھے کہ مجھے آپ پرویز الہی صاحب سمجھ لیں۔ یہ وہ لفظ ہیں جو کہ پریس کے سامنے، دنیا کے سامنے کیا اگلے دن چھپ گئے کہ ضرورت کے وقت کھوتے کو، گدھے کو اپنا باپ بنا لو۔ یہ تو محاورت اردو کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی تعبیر تشریح اس طریقے سے موجود ہوگی۔ پھر اس کے بعد جی ڈی اے ناراض ہوئی، اس کے بعد کبھی ایک پارٹی ناراض ہوئی، پھر تحریک انصاف کے اندر کہ کتنی دفعہ ہوئی چپکلش ہوئی۔ آج اسد عمر صاحب بیچاروں کو اٹھا کے جملہ غیر مترجمہ بنا کے ایسے نکالا پوسٹر بوائے جن کے 2-3 سال یہ پوسٹر لگا کے پھرتے رہے کہ یہ جب وزیر خزانہ بنیں گے تو پاکستان جو ہے 7ویں آسمان کو چھوئے گا، پچھلا بغیر کسی وجہ کے۔ ندیم بابر جو بہت بڑے خاندان کا ایک بڑا سمجھدار سلجھا ہوا آدمی، میں نے اسے کہا تھا کہ ان کے ساتھ نہ جلو، خدا گواہ ہے کہ ذلیل ہو کے نکلو گے۔ بھئی آپ اس کو نکال رہے ہو، آپ حفیظ شیخ صاحب کو نکال رہے ہو، چپ کر کے کہتے ہیں کہ یار استعفیٰ دے دیں اور آپ چلے جائیں، بتا دیں کہ آپ کی ذاتی وجوہات پر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ہم ہر کے بارے میں آیا، فردوس عاشقوان تو وہ تو بیچاری ہے ہی ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کوئی صنف کون سی ہے، کہ عورت ہے، مرد ہے یا کوئی تیسری مخلوق ہے، مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ سوری اگر اس بات سے کوئی میں سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے، لیکن اس کی حرکتیں اتنی بےہودہ ہیں کہ میرے پاس کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے اسے تعبیر کروں۔ میں الفاظ ایسے استعمال کرتا نہیں ہوں۔ اس کو نکالا اسی طریقے سے، حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ پتہ چلا کہ اعظم خان نے کہا کہ آپ کل نہیں آئیں گی، برخاست، حفیظ شیخ برخاست، ندیم بابر برخاست، ایک اور تھیں ایڈوائزر برخاست، ظفر جو تھے صحت کے مشیر تھے برخاست۔ یہ اس نظام سے حکومت چلتی رہی ہے۔ اور اب جو ہوا ہے پنجاب کے اندر 20-22 ایم پی ایس کا گروپ 2 سال سے علیحدہ، ان کی عمران خان سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ وہ ایسی شکست ریخ میں نے کسی پاکستان کی 70-71 سال تاریخ میں نہیں دیکھی کہ اپنی پارٹی جو ہے چند مہینوں بعد کھڑی ہو جائے اور پھر فائنل وہ کہتے ہیں نا نیل ان دا کفن، کہ کفن کے اندر آخری کیل جو ٹھوکی گئی تابوت میں جہانگیر ترین خان۔ یقین جانو کہ میرے تو جہانگیر ترین خان سے بڑے اختلاف رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہے، ان کو جب آپ آگے لائیں گے تو آپ بھگتیں گے۔ چاہے علیم خان تھے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ذاتی طور پہ بہت عزت کرتا ہوں علیم خان صاحب کی بھی، جہانگیر ترین صاحب تھی۔ علیم خان سے تو بڑے درینہ میرے تعلقات ہیں، لیکن سیاست کے اندر صرف پلیسمنٹ میں کہ کس کو پہلی سیٹ پہ ہونا چاہیے، کس کو دوسری پہ، کس کو تیسری پہ، کس کو چوتھی پہ۔ لیکن عمران خان صاحب کو تو کہتا ہے میں نے وہ نوٹ لکھو میرا موڈ بنے، وہ تو جس کے بعد نوٹ آتا گیا، جو بڑا نوٹ اون چودھری کو فیسلٹی دیتا تھا، اس سے بڑے فیسلٹی دینے والے زلفی بخاری آیا، اون چودھری کی چھٹی۔ علیم خان صاحب سے پہلے کوئی بندہ کو نوٹ دکھانے والا تھا، علیم خان صاحب کے پاس زیادہ فرض کے وسائل تھے، ان کی چھٹی۔ جہانگیر ترین صاحب آئے تو ان کی چھٹی۔ جب عارف نقوی صاحب براج والے آئے، ریاض ملک صاحب آئے جو بغیر کسی پروٹوکول کے بنی گالا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈرائیونگ کر جاتے ہیں، تو باقیوں کی چھٹی۔ یہ ہے کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ لیکن مجال ہے کہ کسی نے یہ سوچو کہ یہ تحریک انصاف جو حکومت پہ ہے، یہ اس کا گورننس پہ کیا اثر پڑے گا، بزدار صاحب کو حکومت دینے سے کیا اثر پڑے گا، باجا بچ جائے گا پاکستان کا، اکانومی کا باجا بچ جائے گا۔ ان بٹوین ایک خبر آج اور بھی تازہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے، برطانیہ نے 21 ان ملکوں کو رسک کی کنٹری قرار دے دی ہے
جن کے اندر شام ہے، یمن ہے، ایران ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے. ہم 21 میں شامل ہو گئے. کیوں؟ ٹیرس فائنینسنگ کرتے ہیں، اور کیوں؟ ٹیکس کے اندر ان کے مشکوک ہیں، اور منی لانڈرنگ پاکستان سے مسلسل ہو رہی ہے. یہ 3 سال کی حکومت کا کچا چٹا جو ہے، یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی، پی ڈی ایم، نہ یہ آپ کی طرح کوئی جھوٹ بول رہا ہے، نہ اپوزیشن کے سچ بول رہا ہے. براڈ شیٹ وغیرہ سب کو بولے. یہ برطانیہ کی خبر ہے آپ کے لیے. اور یہ ایف اے ٹی ایف کی طرف ہے. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف جو ہے آپ کے اوپر بہت تلوار ہے. انہوں نے آپ کو ہفا کے بھگا کے جب آپ کا سانس پھول جائے گا، اداروں کا سانس پھول جائے گا، تو نیوکلیر ایسٹس جو ہے نا آپ کی، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن انوینٹری شروع ہو جائے گی. یہ واقعہ چونکہ مشرقی پاکستان کا میں دیکھ چکا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ بھی برداشت کر جاؤں. لیکن جو نوجوان نسل بڑی ہوئی ہے، جب وہ اس واقعے کے ساتھ آگے چلے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، غلام نسل ہوگی یا کس قسم کی ہوگی. میں اس میں پروگرام کروں گا کہ جو کرنے والے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ پارٹیوں کے اندر اپوزیشن میں تو چونکہ ساری مختلف خیال ہیں، بہت بڑی پارٹی ہیں، تو کیا اختلاف ہوئے. ایک شوکات ہوا، پیپلز پارٹی کو غصہ آ گیا. کوئی بات نہیں، آنا چاہیے. شوکات دینا نہیں چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کو غصہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اے این پی کو تھوڑا برداشت کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ لڑائیاں، یہ پی ٹی آئی کی جو آپ بیتی ہے، یہ اس سے کو مقابلہ کر رہی ہے. 6 ممبرز کی آپ کی اکثریت ہے وہاں پہ. جہانگیر ترین صاحب کے 8 ممبرز ہی کافی ہیں، 22 ممبرز ہی ایم پی اے کے. یہ دکھاوا تھا. یہ آپ کی حکومت نہیں توڑنی، انہوں نے کسی نے نہیں توڑنی. یہ آپ کی حکومت کو پورے 5 سال کروائیں گے، یہ سب کچھ دکھا کے. اور یہ بات ایک ہی چیز اسٹیبلش کی ہے، چاہے گیلانی صاحب کا الیکشن جیتنا ہے، چاہے یہ لوگوں کا سامنے آنا ہے، کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے اور آپ 5 سال کریں گے. یہ میرا خیال ہے یہ ایک آزمائش اللہ میاں کی طرف سے آپ سے حکومت اس لیے پوری کرائی جا رہی ہے کہ اس میں بھی ایک سائنس ہے، اور سائنس بڑی دلچسپ ہے. جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تو جن لوگوں نے خصوصاً پنجاب میں آپ کے خلاف ووٹ دیے، نواز شریف صاحب کے حق میں ووٹ دیے، تو ان کے اندر ایک غصہ، جو غم تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اور یہ ایک سانحہ تھا. چنانچہ ہر بندے کا دماغ کام کر رہا ہے. اسکیم یہی بنی ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ غصہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے، اور ہم اسی طریقے سے چکنے گھرے کی طرح صاف ستھرے نکل جائیں، جس طریقے سے 60-70 سال ہماری تاریخ ہے کہ ہم باہر اور سیاستدان ایک دوسرے دست وغیرہ باہر. اب اس میں دلچسپ بات ہے، جب پی ڈی ایم زیادہ متحرک ہو گئی آج سے 7-8 مہینے پہلے، اکتوبر 2020 میں، تو نواز شریف صاحب نے رہنما اصول متعین کیے، اور انہوں نے کچھ نام لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں ذمہ دار. عمران خان صاحب سے جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ بور ہے، یہ سیکنڈ فکٹل ہے، یہ پخ ہے، اور اس کو سامنے لا کے اس کو کیا گیا، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں پیپلز پارٹی، جس کے اوپر زرداری صاحب کے کیسز بھی سخت، زرداری صاحب کی سٹیکس بھی سخت، کیونکہ اربہا کی جائیدادیں سندھ کے اندر، ان کی ساری وہ مقید، سارے ان کے جتنے پارٹنرز تھے، اومنی گروپ وغیرہ سارے اندر. چنانچہ زرداری صاحب کو ایک ہی ٹاسک دیا گیا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے عمران خان صاحب کی طرف متوجہ ہو، ہماری جان چھوڑو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. چنانچہ چند مہینے، جس کا میں بھی مترجم رہا، میں اپنے ویلاگ میں کہتا رہا، میرے ویلاگ جو دیکھتے رہے، یہ ساری باتیں ان میں دیکھیں گے، میں بٹس اینڈ پیسز میں کہتا ہوں، ساری وہاں سب کے موجود ہیں. چنانچہ زرداری صاحب کا کام یہی تھا، جو انہوں نے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، کہ آپ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کریں. اب اس صورت میں پی ڈی ایم کے 2 بیانیے بن گئے. ایک بیانیہ وہ ہے جس کو مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، ایک بیانیہ وہ ہے جس کو فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک بیانیہ وہ ہے جس کو بلاول زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جس کو آصف زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں.
اور ANP کے بارے میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ اسفندیار ولی صاحب کی کچھ ایسے پرابلمز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ کبھی نہیں کھڑے ہوتے. بے شمار دفعہ پہ ان کے پاس زیادتی ہوئی، خیال تھا کہ وہ بہت احتجاج کریں گے. پچھلے 8-10 سال کی تاریخ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. شاید اسی وجہ سے ان کے وقت میں جب کرپشن کے کیسز بھی بنے یا سنے تو کوئی مقدمہ نہیں بنا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں 6 مہینوں میں جب سے PDM بنی ہے تو یہ PDM کا اعجاز ہے، PDM کا کرم ہے کہ زرداری صاحب کے اور پیپلز پارٹی کا بھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. اتاب گری ہے تو فضل الرحمان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. فضل الرحمان صاحب کے اوپر مقدمات بنے، ان کے ساتھیوں پہ بنے، اور مسلم لیگ نون پہ تو خیر ایک قیامت ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی ہے، گزری ہوئی ہے، اور سلام ہے، سلوٹ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت تو خیر ہے. یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈر کو اور ان کے بڑے بڑے کابرین کو سینہ تان کو سارا جھیل رہے ہیں اور جھوٹے سچے مقدمے سب کو فیس کر رہے ہیں. اب اس صورت میں یہ 2 بیانیاں تھے. اب میرا صرف یہ ہے کہ یہ کوئی قیامت نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اپوزیشن تھرائیو کرتی ہے عوام کے اوپر، حکومت تھرائیو کرتی ہے، اس کو عوام کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس میں توب و تفنگ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس تو بے شمار طاقتور ادارے ہوتے ہیں، اور وہ ادارے سینہ تان کے کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے. چنانچہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بات کو لوگ مان رہے ہیں اور اس کو پذیرائی ملی ہوئی ہے. اب یہ جو جس طریقے سے اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو صرف عوام کی طاقت ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے پاکستان میں سیاسی جماعتیں ڈریں یا نہ ڈریں، وقتی طور پہ ادارے ڈرتے ہیں، کیونکہ ادارے نہیں چاہتے کہ عوام اداروں پہ تقسیم ہو. چنانچہ ایک بات حتمی ہے کہ جو لوگ جو ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہیں، کراچی سے لے کے چترال تک ان کا بیانیہ ایک ہی ہے، اور وہ بیانیہ کو مریم نواز صاحبہ کے یا فضل الرحمان صاحب کے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے یا حسن اقبال صاحب کے یا شاید خاقان عباسی صاحب کے بلاول کو آڑے ہاتھوں لینے سے اضافہ نہیں ہوگا. نہ بلاول صاحب جو ہیں کوئی پوائنٹ سکورنگ کر کے ان لوگوں کو اپنی طرف انٹائز کریں گے. وہ لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں جو بیانیہ لے کے جو عوام کا بیانیہ ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے مسلم لیگ نون کی اور فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی کہ وہ بیانیہ ان کے پاس، اس کے مالکانہ حقوق وہ ان کے پاس موجود ہے. چنانچہ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے. جو لڑائی ہیں جی کہ شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب، ان کے مصاحبین وہ کہتے ہیں جی کہ PDM تحلیل ہو گئی. اور بھائی تحلیل تو آپ پہلے ہو رہے ہیں اور پہلے دن سے ہو رہے ہیں، کوئی فرق پڑا ہے؟ تو PDM کے تحلیل ہونے سے عوام تحلیل ہو جائے گی، عوام آپ کے ساتھ مل جائیں گے؟ نہیں. چنانچہ خبر یہی ہے، اور خبر خطرناک ہے. اور اس خطرناک خبر سے پہلے میں ایک آخری بات کہتا رہا ہوں. 2,500 پونے 3,000 پہلے ایک چائنیز مفکر آیا تھا، فلاسفر آیا تھا، اس کا نام تھا سن تزو. اس نے کتاب لکھی تھی آرٹ آف وار. آرٹ آف وار کے اندر جو کہ دنیا کی ساری ملٹری اکیڈمی پڑھائی جاتی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ اگر اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں تو آپ 1000 بیٹل جو ہے جنگیں جیت سکتے ہیں. اور پھر لمبی کہانی ہے کہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور دشمن کو نہیں جانتے، یا دشمن کو جانتے اور اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں مختلف توجیہات دی ہیں. PDM کی دشمن پیپلز پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی دشمن PDM نہیں ہے. آپ ایک دوسرے لاکھ اختلاف کریں، لیکن اس اختلاف کو اس وقت تک ایک سائڈ پہ رکھیں جب تک کہ آپ اس حکومت کے خلاف صفا راہ ہیں. جمعیت علماء پاکستان اور مسلم لیگ نون اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ تحریک چلائے اور پیپلز پارٹی اپنی چلائے. پیپلز پارٹی نے تحریک عمران خان صاحب کے خلاف چلانی ہے. مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور ساتھ ان کے چند دوسری جماعتیں ان کی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے.
اور یہی بات سب سے زیادہ جو اہم ہے اور خطرناک، اس میں کیا بات ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ خود بتا دیں گے کس کا بیانیہ رائے راست پہ ہے اور حق پہ ہے، اور جس کا بیانیہ رائے راست اور حق پہ ہوا عوام اسی کو اپنائیں گے، اور جس بیانیے کو عوام نے اپنایا کامیابی اگر کوئی ہوئی اور پاکستان میں کوئی بچ نہ ہوا تو کامیابی انہی کا ہی مقدر بنے گی۔ جس بیانیے کو عوام نے اڈاپٹ کر کے جن لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو صف آرا کیا، اور اگر پاکستان کو بچنا ہے تو کامیابی بھی انہی کا مقدر بنے گی۔ اگر یہ لوگ ناکام ہو گئے تو پھر پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔